खुदा आज सब किसी से हम कलाम है, खुदा आपके बदन से हम कलाम है, मेरी बहनों खुदा आपके रहम से हम कलाम है। वो चीजें जो अभी तक आपकी दुआ से मुमकिन नहीं हुई है, आज वो कलाम से मुमकिन हो जाएंगी, क्योंकि कलाम में कुदरत पाई जाती है। हालेलुया। अगर आपके बदन में कोई प्रॉब्लम है, इशू है, मेडिकल प्रॉब्लम है, आप यकीन कीजिए वो अपने कलाम की कुदरत को नाजिल कर रहा है और उन चीजों को हील कर रहा है। आपके बदन में शिफा कायम हो रही है, आपका ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर इस कलाम की कुदरत से शिफा में बदल रहा है। आमीन आमीन। वो अपने कलाम को नाजिल करता है और उन्हें उनकी बीमारियों से शिफा बख्शता है। आमीन। आपके बेटे ममसूह हैं, आपकी बेटियां खादमाएं हैं, आपके बेटे मुबश्शिर हैं, आपकी बेटियां मुबश्शराएं हैं, वो खुदा के चुने हुए हैं। आपके बेटे और बेटियां खुदा की निगाह में हैं और बहुत जल्द खुदा उन्हें अपनी गिरफ्त में लेने को है और अपने जलाल का बायस उन्हें बनाने को है। आमीन आमीन। अपने दोनों हाथ आसमान की जानिब उठाइए और कहिए, खुदा मैं अपने बेटों को, अपनी बेटियों को तेरे हाथों में सौंपता हूं, उनकी जिंदगियों में तेरी मर्जी पूरी हो। फिर से देखिए गुज़ात की किताब, उसका 13वां बाब और उसकी दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी चारों आयात हम तिलावत करेंगे, मिलकर बुलंद आवाज से पढ़ेंगे। और दानियों के घराने में सुरा का एक शख्स था जिसका नाम मनोहा था। उसकी बीवी बांझ थी, सो उसके कोई बच्चा ना हुआ। और खुदावंद के फरिश्ता ने उस औरत को दिखाई देकर उससे कहा, देख तू बांझ है और तेरे बच्चा नहीं होता, पर तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा। सो खबरदार, मैं यह नशा की चीज ना पीना और ना कोई नापाक चीज खाना, क्योंकि देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा। उसके सर पर कभी उस्तरा ना फिरे, इसलिए कि वो लड़का पेट ही से खुदा का नजीर होगा और वो इसराइलियों को फलिस्तियों के हाथ से रिहाई देना शुरू करेगा। कलाम खुदा का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत और बाइस नसीहत ठहरे। आमीन। अपने साथ वाले से कहिए, ना उम्मीद ना हो, क्योंकि खुदा आपसे प्यार करता है। आमीन। इस बात में कितनी सच्चाई है कि खुदावंद हमसे प्यार करता है। कितनी सच्चाई है? 100%। और कितना प्यार करता है? बेइंतहा, जिसकी कोई इंतहा, कोई पैमाइश, कोई पैमाना नहीं है। आमीन आमीन। और जब हमें ये यकीन है कि वो हमसे प्यार करता है, जब हमें ये यकीन है कि वो हमें नाउमीद और मायूस नहीं होने देगा, तो फिर आप यकीन कीजिए आपके वो सारे काम जो रुके हुए हैं वो उसकी मोहब्बत में बनते चले जाएंगे। आपका नामुमकिन मुमकिन होता चला जाएगा। वो काम जो आपके सामने नामुमकिन है, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था, जो कुछ इंसान से नहीं हो सकता वो खुदा से हो सकता है, क्योंकि खुदा से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। उससे सब कुछ हो सकता है। मार्च अप्रैल में ये सुनने को मिल रहा था, शायद ये पूरे का पूरा साल हम इकट्ठे होकर इबादत नहीं कर सकेंगे, लेकिन खुदावंद हमारे खुदा ने मुमकिन किया है कि हम खुदा के कदमों में हैं, कलीसियाई तौर पर, खानदानी तौर पर जमा है और हम अपने बाप की इबादत कर रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। आप शुक्रगुजार हैं कि वो आपसे प्यार करता है। ये जोड़ा, ये खुदा के लोग हैं और इनके यहां औलाद नहीं है, और अब इनके पास खुदा का फरिश्ता आया है और इस औरत से कहता है, तू बांझ है, तेरे यहां औलाद नहीं है, लेकिन खुदावंद तुझे बेटा देगा। हालेलुया
Hallelujah. हम sometimes ये सोचते हैं डॉक्टरों से कुछ नहीं बना है, मेडिसिन से कुछ नहीं बना है, हमने फलां को चेक कराया, हमने फलां को चेक कराया। मैं आपको बताना चाहता हूं, 12 बरस की बीमार औरत थी, वो अपना सारा रुपया पैसा लुटा चुकी, हर एक तबीब को, डॉक्टर को, हर एक मेडिकल साइंस को ट्राई कर चुकी है, लेकिन वो फिर भी शिफा नहीं पा रही है। और एट द एंड उसने ये फैसला किया है कि अब मैं निकलूंगी और मैं खुदा के बेटे यीशु मसीह को छू लूंगी, क्योंकि मेरी शिफा उसके पास है। अगर आपको मेडिकल साइंस शिफा नहीं दे पा रही, अगर आपको डॉक्टर्स शिफा नहीं दे पा रहे, अगर दवाइयां आपकी शिफा का बायस नहीं है, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, आपको खुदावंद खुद शिफा देना चाहता है। आपको कोई हकीम आपके बारे नहीं आ रहा, कोई और चीज आपके लिए फायदेमंद नहीं हो रही है। जिन्हें खुदा ने खुद शिफा देना होती है, उन्हें तबीबों से आराम नहीं मिलता है। आमीन। उन्हें तबीबों से आराम नहीं मिलता है। ये लोग, ये जोड़ा ये परेशान है, और आसमान से इनके लिए आवाज आई है। आवाज ये है, खुदावंद के फरिश्ता ने उस औरत को दिखाई देकर उससे कहा, देख तू बांझ है और तेरे बच्चा नहीं होता, पर तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा। आमीन, आमीन। खुदा आज सुबह किसी से हम कलाम है, खुदा आपके बतन से हम कलाम है। मेरी बहनों, खुदा आपके रहम से हम कलाम है। वो चीजें जो अभी तक आपकी दुआ से मुमकिन नहीं हुई है, आज वो कलाम से मुमकिन हो जाएंगी, क्योंकि कलाम में कुदरत पाई जाती है। हालेलुया। आप शायद ये सोच रहे हैं, हमारी किसने सुनी है, हमारे दुख, हमारी प्रॉब्लम, हमारे इश्यूज को किसने निगाह में रखा है। आप यकीन कीजिए, आपके प्रॉब्लम्स, आपके इश्यूज, आपके मसले खुदा के निगाह में हैं, खुदा की निगाह में हैं। फरिश्ता क्या कह रहा है? कहते हैं तू बांझ है और तेरे बच्चा नहीं होता। सब कहिए पर तू हामला और तेरे बेटा होगा। आमीन, आमीन। अपने साथ वाले से कहिए, ना उम्मीद ना हो, खुदा आपसे प्यार करता है। तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा। अब में से कितने ईमान लाते हैं कि खुदा जो कुछ कह देता है वो हो जाता है। आमीन। यहां पर तो ये दोनों मियां बीवी हैं, और इनके यहां औलाद होना कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि खुदा ने मर्द और औरत को मिलाया। उनके मिलाप से बच्चों की अफजाइश होती है, इंसान की अफजाइश होती है, मर्द और औरत को जब खुदा मिला देता है। लेकिन नए अहदनामा में हम देखते हैं कि खुदा ने बगैर मर्द के एक बेटे को पैदा किया है। मरियम के पास भी पैगाम आता है, तू कुंवारी है लेकिन तू हामला होगी। हालेलुया। और जब खुदा का कलाम उस तक पहुंचा, फिर मरियम हामला हुई और उसके बेटा भी हुआ, और वो आपका और मेरा निजात दहिंदा ठहरा। खुदा जब कलाम करता है, फिर खुदा उसे पूरा करता है। आमीन। मेरी वो बेटियां जिनके औलाद नहीं है, अपने दोनों हाथ अपने पेट पर रखिए और कहिए, खुदा आज का कलाम मेरे लिए है, मेरे यहां औलाद होगी, मेरा बेटा होगा, मेरी बेटी होगी, और हमें मालूम है तेरा कलाम रायगा नहीं जाता है। आमीन। आप में से कोई इस कलाम को कबूल कर रहा है? यस, यस। तू बांझ है और तेरे औलाद नहीं है, लेकिन पर तेरे बेटा होगा, तेरे बेटा होगा। आमीन, आमीन। काश के कोई उसका नाम भी सोच ले, काश के कोई उसका पहनावा भी सोच ले, काश के कोई सोचे कि वो इस मौसम में आएगा, इस मौसम में वो डिलीवर होगा, मैं उसको ऐसे संभालूंगी, हम उसको ऐसे मार्केट लेकर जाएंगे, आज ही मैं उसकी शॉपिंग शुरू करूंगी, क्योंकि खुदावंद ने कलाम कर दिया है। आमीन। आपके ईमान का बेहतरीन टेस्ट उस वक्त होता है जब आपके पास कुछ भी ना हो और आप ईमान में खड़े हो जाएं और आप कहें कि मेरे पास अब सब कुछ मौजूद है। सास कहेगी टेस्ट ते करा ले,
ایماندار بہو کہے گی میرے ٹیسٹ آسمانوں پر ہو چکے ہیں، مجھے خدا نے بیٹا دے دیا ہے۔ آمین۔ اگر آپ بھی مایوس ہو جائیں، اگر آپ بھی نا امید ہو جائیں، میں نے آپ کو بتایا پچھلے اتوار کہ ہمیں مایوس اور نا امید لوگوں سے، ہمیں کناروں سے آگے بڑھنا ہے، مایوس نا امید لوگوں کو پیچھے چھوڑنا ہے، اور ہمیں مایوس اور نا امید لوگوں سے الگ ہو کر ہمیں خداوند اپنے خدا کی طرف بڑھنا ہے۔ آمین آمین۔ خدا کا فرشتہ کہہ رہے ہیں تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا۔ آپ ایمان رکھتے ہیں اس کلام پر؟ یس یس آمین۔ خداوند ہمارا خدا ایسا کرنے کو جا رہا ہے۔ اگر آپ کے بدن میں کوئی پرابلم ہے، ایشو ہے، میڈیکل پرابلم ہے، آپ یقین کیجئے وہ اپنے کلام کی قدرت کو نازل کر رہا ہے اور ان چیزوں کو ہیل کر رہا ہے۔ آپ کے بدن میں شفا قائم ہو رہی ہے، آپ کا بلڈ پریشر، بلڈ شوگر اس کلام کی قدرت سے شفا میں بدل رہا ہے۔ آمین آمین۔ وہ اپنے کلام کو نازل کرتا ہے اور انہیں ان کی بیماریوں سے شفا بخشتا ہے۔ کلام میں لکھا ہے میں خداوند تیرا شافی خدا ہوں۔ آمین آمین۔ خدا بے شک ہم سے پیار کرتا ہے، خدا بے شک ہماری مدد کرنے کے لیے تیار ہے، خدا ہمیں سنبھالنے اٹھائے پھرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اس کی محبت کے ساتھ ساتھ کچھ انسٹرکشنز بھی ہوتی ہیں، ہدایات بھی ہوتی ہیں۔ خدا نے دنیا سے کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، یہ اس کی محبت۔ اب آگے انسٹرکشنز کیا ہیں؟ تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی۔ یہ انسٹرکشنز ہیں۔ اس کو کہہ دیا کہ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، لیکن ساتھ کچھ ہدایات بھی ہیں، وہ دیکھیے کیا ہیں۔ 4 آیت سے سو خبردار، وارننگ ہے، انتباہ ہے، خبردار۔ ہم بعض کا صرف برکت لے لیتے ہیں لیکن اس برکت کو ویلیو نہیں کرتے ہیں، ہم اسے اہمیت نہیں دیتے ہیں اپنی زندگی میں۔ ہم کہتے ہیں بس یہ آ گئی ہے تو آ گئی ہے۔ میں آپ کو وارننگ دینا چاہتا ہوں، کلام کے وسیلہ سے، کلام کی رہنمائی میں خدا جب برکت دیتا ہے تو پھر وہ ساتھ کچھ ہدایات بھی دیتا ہے۔ خدا یہ نہیں کہ آپ کو بچے دیتا چلا جائے اور آپ ان کو معاشرے کے لیے ناسور بنا دیں۔ آپ کو ان کی رہنمائی کرنی ہے، آپ کو ان کی تربیت کرنی ہے، ان کی پرورش کرنی ہے۔ اور کلام میں لکھا ہے اپنے بچوں کی اس راہ پر تربیت کر جس سے وہ بوڑھے ہو کر بھی واپس نہ لوٹیں، یعنی وہ اس راہ پر چلتے چلے جائیں۔ آمین۔ اس راہ پر چلتے چلے جائیں۔ یہاں بھی اس کو انسٹرکشنز مل رہی ہیں۔ اس کو کہہ رہا خدا اس جوڑے سے کہہ رہا ہے میں تمہیں ماں اور باپ بناؤں گا، لیکن میں یا نشہ کی چیز نہ پینا اور نہ کوئی ناپاک چیز کھانا۔ احتیاط۔ خدا اولاد دینے کو ہے، خدا آپ کی زندگی میں معجزہ کرنے کو ہے، خدا آپ کو برکتوں سے، نعمتوں سے مالا مال کرنے کو ہے، لیکن اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی جانب اٹھائیے اور کہیے خدا وہ نعمتیں اور وہ برکتیں جو تو مجھے دینا چاہتا ہے، میں منت کرتا ہوں اپنے نام کی خاطر انہیں میری زندگی میں انڈیلتا چلا جا۔ میں وعدہ کرتا ہوں میں احتیاط رکھوں گا، میں دھیان سے چلوں گا اور میں تیری برکتوں اور تیری نعمتوں کا لحاظ رکھوں گا اور تیری مرضی کے مطابق ان برکتوں اور نعمتوں کو استعمال میں لاؤں گا۔ میں اپنے آپ کو تیرے کلام کے سامنے عاجز کرتا ہوں، فروتن ہوتا ہوں اور تیرے کلام کے وسیلہ سے آج کی صبح میں برکتوں کو اور نعمتوں کو قبول کرتا ہوں، یسوع مسیح کے نام سے، آمین
آمین آمین. خدا ہمیں برکتیں دینا چاہتا ہے، لیکن وہ ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ جب میں تمہیں برکتیں دوں تو پھر ان کا مس یوز شروع ہو جائے، ان کا غلط استعمال شروع ہو جائے. ہماری قوم کا المیہ یہ ہے، جب ہمارے پاس پیسے آتے ہیں تو ہم پرمٹ بنواتے ہیں، جب ہمارے پاس پیسے آتے ہیں تو ہم کوئی ڈبل شاٹ ڈھونڈتے ہیں، جب ہمارے پاس پیسے آتے ہیں تو ہم سود پہ دینا شروع کر دیتے ہیں، اور کلام کی تعلیم سے ناواقف ہم خدا کے غضب کو اپنی زندگی میں دعوت دیتے ہیں. خدا کہہ رہے ہیں برکت دوں گا، لیکن خبردار. بعض اوقات خدا ہمیں کچھ ذمہ داریاں سونپتا ہے، اور ہم ان ذمہ داریوں میں اتنے نااہل اور اتنے، آپ کیا کہہ سکتے ہیں ان کو، غیر سنجیدہ ہوتے ہیں کہ خدا وہ ذمہ داریاں ہم سے واپس لے لیتا ہے. خدا کہتا ہے تو اس لائق نہیں ہے، تو غیر سنجیدہ ہے، تو دل سے یہ کام نہیں کر رہا، یا تو دل سے اس چیز کو آنر نہیں کر رہا ہے. جو برکتیں، جو نعمتیں خدا ہمیں دیتا ہے، ہمیں ان کو آنر کرنا ہے. خبردار، ساتھ میں کلام میں یہ لکھا ہے، خبردار خبردار. تو میں یا نشہ کی چیز نہ پینا اور نہ کوئی ناپاک چیز کھانا. اب پھر دہرائی ہو رہی ہے جو بات اوپر خدا نے کہی ہے، کیونکہ دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا. آمین. تو حاملہ ہوگی اور تیرے اب خدا کنفرم کر رہا ہے اس بات کو، اس چیز کو، تیرے بیٹا ہوگا اور تو حاملہ ہوگی. اور آگے پھر ایک اور احتیاطی تدابیر، صلاح، اس کے سر پر کبھی اس طرح نہ پھرے، اس لیے کہ وہ لڑکا پیٹ ہی سے خدا کا نذیر ہوگا. وہ عام بچہ نہیں ہوگا، وہ خدا کا نذیر ہوگا. آمین. وہ ممسوح ہوگا خدا کا. آپ خدا کے ممسوح کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں؟ آمین آمین. وہ نذیر ہوگا، وہ خدا کا ممسوح ہوگا، لیکن شرط یہ ہے اس کے سر پر کبھی اس طرح نہ پھرے. اگر آپ اپنی مسیحی بستیوں سے واقف ہیں، صرف اتنے سے کلام کو ہمارے جو سائی گھرانے ہیں وہ بڑی سنجیدگی سے، بالخصوص جو لفینٹر آوارہ لڑکے ہیں، وہ اس کو بڑی سنجیدگی سے پورا کرتے ہیں. یسو بادشاہ دے بھی بڑے وال سن. تینوں یسو چ کوئی اور چیز نظر نہیں آندی، صرف وہ دے بڑے وال نظر آندے نے. او دی پاکیزگی، او دی انائنٹنگ، او دی کمٹمنٹ خدا دے نال، او دی فرما برداری، او چیز تینوں نظر نہیں آندی. تینوں صرف یسو دے بڑے وال نظر آندے نے، اور تو ہی بڑے وال رکھے نے. نواں چ کناں چ گوڈے گوڈے میل ہے تیری، تے یسو دے تو وال رکھے نے. شرم آنی چاہیے. مسیح کے بالوں کو نہیں، مسیح کے کردار کو اپنی زندگی میں لیجئے. اس کے کردار کو اپنی زندگی میں لیجئے، اس کی پاکیزگی کو اپنی زندگی میں لیجئے، اس کے ساتھ، اس کی باپ کے ساتھ فرما برداری کو اپنی زندگی میں لیجئے. آمین. کہتے اس کے سر پر اس طرح نہ لگانا، کیونکہ وہ خدا کا ممسوح ہوگا. اس عورت نے اس کلام کو قبول کیا ہے. آپ کو بھی خدا برکتیں دینا چاہتا ہے، لیکن احتیاطی تدابیر یہ ہیں کہ جب تجھے گھر مل جائے تو تو چودھری صاحب نہ بن جانا، تو ملک صاحب نہ بن جانا. جب تجھے گھر مل جائے، جب تجھے روپیہ پیسہ مل جائے تو تو پرمٹ نہ بنوا لینا. جب تجھ پر خدا کی رحمت ہو جائے تو اپنے بھائی کو حقیر نہ جاننا شروع کر دینا. جب تجھے برکتیں مل جائیں تو تو ان کو دوسروں کے ساتھ بھی بانٹ کر کھانا. آمین. غیر قانونی طور پر ملک سے باہر گئے ہوتے ہیں، تھوڑے بہت وہاں پر ان کی پوزیشن بن جاتی ہے، اور ان کا کوئی محلے دار، کوئی شہر سے کوئی اور بھی آ جاتا ہے، اور وہ ان سے ملتا ہے تو اس سے کہے، تو کدھر آ گیا ہے؟ ایتے تے بڑے حالات خراب نے.
وہ بھی ادھر ہی آیا جدھر تو آیا میں. تکلیف یہ ہے کہ میں یورپ چاہیا ماں اے کیوں یورپ چاہ گیا بے. ہونا یہ چاہیے تھا بھائی دونوں ہی 2 نمبر طریقے سے آئے ہیں لیکن اب ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں تاکہ خدا ہم پر رحم کرے. ہونا یہ چاہیے تھا. ہمیں خدا برکتیں دیتا ہے لیکن جب ہم ان کا استعمال ٹھیک نہیں کرتے ہیں پھر خدا ہم سے وہ نعمتیں وہ برکتیں لے بھی لیتا ہے. اب 6 آیت آپ کے اور میرے سیکھنے کے لیے ہے. جیسے اس عورت کو یہ کلام ملا ہے یہ عورت سب سے پہلے کس کے پاس گئی ہے؟ دیکھیے ذرا. اس عورت نے جا کر اپنے شوہر سے کہا کہ ایک مرد خدا میرے پاس آیا، اس کی صورت خدا کے فرشتہ کی صورت کی طرح نہایت محیب تھی، اور میں نے اس سے نہیں پوچھا کہ تو کہاں کا ہے اور نہ اس نے مجھے اپنا نام بتایا، پر اس نے مجھے کہا دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، سو تو میں یا نشہ کی چیز نہ پینا اور نہ کوئی ناپاک چیز کھانا، کیونکہ وہ لڑکا پیٹ ہی سے اپنے مرنے کے دن تک خدا کا نذیر رہے گا. اس عورت نے جب اس کو یہ برکت ملی ہے یہ کلام ملا ہے، اس عورت نے A to Z سب کچھ اپنے شوہر کو بتایا ہے. بعض اوقات میری بیٹیاں وہ جو ایمان میں کمزور ہیں وہ ایسے نالائق اور بےہودہ لوگوں کے ہتھے چڑھ جاتی ہیں. وہ کہلاتے خادم ہی ہیں، وہ کہلاتے دعا کرنے والے ہی ہیں، لیکن ان کے پیچھے ان کے ایجنڈاز کچھ اور ہوتے ہیں، اور وہ نوجوان بیٹیوں کو وہ پھر ٹریپ کر لیتے ہیں اور وہ انہیں اپنے چنگل میں پھنسا لیتے ہیں. اس طرح کی بے شمار ویڈیوز ویب پر میڈیا پر پڑی ہیں، اور وہ لڑکی وہ بیٹیاں اپنے گھر والوں کو بھی نہیں بتا سکتی، اور وہ اس طرح سے ان کی گرفت میں آتی ہیں کہ بس وہ پھر آؤٹ آف ٹریک ان کی ازدواجی زندگی تباہ اور برباد ہو جاتی ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میری بیٹیوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ کی اولاد کا وعدہ کلام خدا میں مرقوم ہے. کلام خدا میں لکھا ہے اولاد خداوند کی طرف سے میراث، اور پیٹ کا پھل بھی اسی کی طرف سے اجر ہے. وہ اگر کوئی آپ کو بادام دعائیں کر کر کے دے رہا ہے، آپ کہیے اے تو اپنے کول رکھ تے تو ہی تھلے بہ، میں تیرا ذرا تینوں پہلے ٹھیک کراں، تیرا لتر پولا کراں، تیرے چو بدروہاں کڈاں، تاکہ تو انسان بنے اور تو صحیح خادم بن کے تے تو لوگاں نو غلط ٹریک تے نہ لے کے جائیں بلکہ انہوں نے بائبل دی ٹھیک تعلیم دویں. تیل مسا کر کر کے دے رہے ہیں، بادام دے رہے ہیں، نمک دے رہے ہیں، اے دینا پتر ہوئے گا. وہ بادام نہ پتر ہون لگن تے پھر جنہاں دیاں پہلیاں چ بادام نے انہاں دے کول تے ہونے ہی پتر چاہیے دے نے. کلام میں وعدہ ہے، بادام میں نہیں، کلام میں وعدہ ہے کہ بیٹے کہاں سے ملتے ہیں، میراث کہاں سے ملتی ہے. ایسے غلط ہاتھوں میں نہ پڑیں، ایسے غلط لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھیں، نہ اٹھیں، نہ ان سے دعا کروائیں، نہ ان کے پاس جائیں. مجھے افسوس ہوتا ہے اور میرا دل خون کے آنسو روتا ہے جب میری بیٹیاں اس طرح کے چنگل میں پھنس جاتی ہیں اور پھر ان کی زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں. اس نے اس کو نہیں کہا آپ نہ میرے ساتھ پلیز ہول نائٹ پریئر پہ آئیں تو پھر میں آپ کے لیے دعا کروں گا، میں آپ کے گھر آ کر دعا کرنا چاہتا ہوں. صبح کے ٹائم میں فارغ ہوتا ہوں کیونکہ صبح کے ٹائم اس کے گھر پہ اور کوئی نہیں ہوتا ہے. کم آن، نانسنس. اس طرح کے چال بازوں سے، بھیڑیوں سے بچیں، خود بھی اور دوسروں کو بھی بچائیں، ان کو بھی ٹیچ کریں پلیز. اس کو جو ٹیچنگ ملی ہے، جو کچھ فرشتے نے کہا ہے، یہ ایک دم سے اپنے شوہر کے پاس گئی ہے اور اس کو اس نے بتایا ہے اور کہا ہے کہ اس طرح سے ایک مرد خدا آیا، اس نے مجھ سے کہا ہے تیرے بیٹا ہوگا، تو حاملہ ہوگی اور وہ بیٹا خدا کا نذیر ہوگا. خداوند کے فرشتہ نے منوہا سے کہا ان سب چیزوں میں سے جن کا ذکر میں نے اس عورت سے کیا یہ پرہیز کرے.
وہ ایسی کوئی چیز جو طاق سے پیدا ہوتی ہے نہ کھائے، اور میں یا نشہ کی چیز نہ پیے، اور نہ کوئی ناپاک چیز کھائے، اور جو کچھ میں نے اسے حکم دیا یہ اسے مانے۔ آمین آمین۔ اگین ہدایات ہیں، انسٹرکشنز ہیں۔ ہدایات کیا ہیں؟ یہ ان باتوں کو مانے۔ ہم سم ٹائمز سن لیتے ہیں، عمل نہیں کرتے ہیں، سن لیتے ہیں، قبول نہیں کرتے ہیں، دعا کروا لیتے ہیں، خود دعا نہیں کرتے ہیں۔ ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا اور اس بیٹے کا نام سمسون رکھا گیا۔ اب جیسے ہی وہ جوان ہونے لگا، چونکہ خدا نے کہا تھا کہ یہ خدا کا نذیر ہوگا، ممسوح ہوگا، لکھا ہے کہ خدا کا روح اس پر بڑے زور سے نازل ہونے لگا، بڑے زور سے۔ میں آپ کو بتاؤں، جنہیں خدا نے چنا ہے خدا انہیں کبھی چھوڑ نہیں دیتا ہے۔ آمین۔ جنہیں خدا نے بلایا ہے خدا انہیں کبھی چھوڑ نہیں دیتا ہے۔ جنہیں خدا نے آواز دی ہے، نام لے کر طلب کیا ہے، خدا ان سے کبھی منحرف نہیں ہوتا ہے۔ خدا نے کہا تھا یہ میرا نذیر ہوگا، اور جب یہ بیٹا پیدا ہوا ہے تو پھر خدا کا روح اس پر نازل ہونے لگا ہے۔ اور ایک اور خاص بات، یہ بیٹا پیٹ ہی سے خدا کا نذیر ہوگا، اور وہ اسرائیلیوں کو فلسطینیوں کے ہاتھ سے رہائی دینا شروع کرے گا۔ بعض اوقات ہمیں نہیں پتا ہوتا، اور خدا ہمیں وہ برکت عطا کر دیتا ہے جس کا مستقبل میں ایک بہت بڑا پلان ہوتا ہے، مقصد ہوتا ہے۔ میری ماں کو نہیں پتا تھا کہ میں خادم بنوں گا، میری ماں کو نہیں پتا تھا کہ میں ایک کلیسیا کا پاسبان بنوں گا، میں ایک پاسٹر بنوں گا، لیکن میری ماں کو خدا نے یہ بیٹا دیا، اور بچپن ہی سے خدا کی نگاہ مجھ پر تھی، بچپن ہی سے خدا مجھے اپنے ہاتھوں میں لیے پھرا۔ ہاں، اس نے مجھے گناہ میں دلدل میں دھنسنے دیا، لیکن اس کے باوجود خدا مجھے وہاں سے نکال لایا، اور اب اس نے اپنے لہو سے دھو کر مجھے پاک کیا، اور اپنے پاک بیٹے یسوع مسیح کی مانند اپنا خادم بنایا ہے۔ ممکن ہے وہ اولاد جس کی آپ اس وقت پرورش کر رہے ہیں وہ خدا کے ممسوح بنے، وہ خدا کے خادم اور خدا کی خادمائیں بنے۔ ممکن ہے، ممکن ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، اس سے بڑا کوئی اعزاز نہیں ہے کہ آپ خود یا آپ کی اولاد خدا کی خدمت کرتی ہو۔ آمین۔ ہم بعض کا بس خدا سے اولاد حاصل کر لیتے ہیں، لے لیتے ہیں، لیکن ہم اس کی پرورش اس راہ پر نہیں کر پاتے۔ ہم یہ سوچتے ہیں جتھے 12 پلے نے بھی پالی جائے گا، جتھے 8 پلنڈے نے بھی پالی جائے گی، جتھے 7 پالرے نے بھی پالی جائے گا۔ وہ بھئی پالی جائے گا تو پھر انہوں گلیاں چ سوٹ دو، پھر گھر پہ کیوں رکھا ہے؟ گھر پہ اس لیے آپ نے رکھا ہے، آپ کے ساتھ اس لیے رہ رہا ہے تاکہ آپ اسے تہذیب سکھائیں، آپ اسے کرینہ سلیقہ سکھائیں، آپ اسے معاشرے میں رہنے کا سلیقہ بتائیں، آپ بتائیں کہ گناہ کیا ہے، آپ بتائیں نافرمانی کیا ہے، آپ اس کی رہنمائی کریں، اس کو ٹیچ کریں، اور اس کو خدا کی راہ کی تعلیم دیں۔ پال لی جائے گا ایسائیاں والی گل ہے، میں نے اسے پالنا ہے، یہ ایمانداروں اور دینداروں والی بات ہے اور کمٹمنٹ ہے۔ آمین آمین آمین۔ ان کو بیٹا ملا ہے، اور جیسے وہ جوان ہوا ہے اس نے اپنی مرضی سے پہلا بیاہ کیا ہے، اپنی مرضی سے۔ ماں باپ کہتے ہیں تیرے رشتہ داروں میں تیرے لیے لڑکیاں کم ہیں، تو دشمن کی قوم کی بیٹیوں سے بیاہ کر رہا ہے۔ ہماری بھی بیٹیاں بعض کا جو تھوڑی بہت میٹرک ایف اے بی اے کر لیتی ہیں، وہ کہتی ہیں اب کرسچنز میں میرے سٹینڈرڈ کا کوئی لڑکا نہیں ہے، اب میں باہر نکلوں گی، میں باہر منہ ماروں گی، میرے ساتھ جو ڈاکٹر کام کرتا ہے وہ بہت اچھا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہ اس نے پہلی بیوی کو بڑا اچھا رکھا ہوا ہے۔
कोई बात नहीं, मैं दूसरी बनूंगी, लेकिन F7 में घर तो मिल जाएगा। हाँ मिलेगा, 2-3 महीनों के लिए। जब उसकी हवस पूरी होगी फिर वो तुझे धक्का दे के बाहर निकालेगा और तू ना घर की रहेगी और ना घाट की। हमारी बेटियां हमारे घरों में जानी चाहिए। आमीन आमीन। अब्राहम जब अपने नौकर एलिएजर को भेजता है तो उससे कसम लेता है, कहता है तू मेरे बेटे के लिए गैर कौम से, कनानियों में से कोई लड़की नहीं लाएगा, तू मेरे रिश्तेदारों में जाना और मेरे बेटे के लिए लड़की लाना। मेरी बेटियों, मेरे बेटों, खुदा अगर आपको सरफराज कर रहा है, उसकी शुक्रगुजारी कीजिए, उसको वैल्यू कीजिए अपनी जिंदगी में। और इसके साथ साथ खुदा से ये भी कहिए कि खुदा मैं अपने आप को फर्मा बरदारी और ताबे फरमानी के रूह में रखना चाहता हूं, मेरी मदद कर। आमीन। 16वां बाब पहली आयत लिखा है, फिर समजून गजा को गया, वहां उसने एक कस्बी देखी और उसके पास गया और गजा के लोगों को खबर हुई कि वो समसून यहां आया है। उन्होंने उसे घेर लिया। यानी ये कभी कहीं पर दिल लगाता है, कभी किसी कस्बी के पास जाता है, यानी इसको एहसास ही नहीं है कि मैं खुदा का ममसूह हूं, उसका अनॉइंटेड वन हो और मुझे दीनदारी रास्तबाजी में जिंदगी बसर करनी है। इसके बारे में लिखा था कि वो बतन ही से क्या होगा, खुदा का नजीर है, ममसूह है, बतन ही से। और वो इस्राएलियों को फिलिस्तियों के हाथ से छुड़ाएगा, रिहाई देगा। अपने कॉलिंग, अपने बुलावे के साथ गैर संजीदा रवैया। हम बपतिस्मा भी ले लेते हैं, तौबा भी कर लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारे सूटे, हमारी चरसें, हमारे इस तरह के नशे हमारी जिंदगियों से नहीं निकलते हैं। हम अपने आप को निजात याफ्ता बना लेते हैं, कंसिडर करते हैं कि हम निजात पा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद हम गैर संजीदा रवैया, अपने बुलाए जाने, बचाए जाने के बावजूद। आपको जब आपने तौबा कर ली है, निजात पा ली है, फिर आपको खुदा की रास्तबाजी को पूरा करना है, फिर आपको नाफरमानियां नहीं करनी है, फिर आपको पाबंद होना है, फिर आपको फर्मा बरदारी करनी है, फिर आपको उसकी मर्जी के मुआफिक चलना है, फिर आपको खुदा की मदद तलब करनी है। आप जब उठे तो आप खुदा के चेहरा को देखें, जब आप सोएं तो आप खुदावंद में सोएं। आपको सुबह शाम अपनी फिक्र करनी है और अपने आप को खुदा की मर्जी के ताबे करना है। आपको दुआ करनी है, आपको कलाम पढ़ना है, आपको अपने खानदान में, अपने मुआशरे में, गली मोहल्ले में यह साबित करना है कि अब आप एक तब्दील शुदा इंसान हैं। आमीन आमीन। आपने बपतिस्मा क्यों लिया है, आपने तौबा क्यों की है, आप क्यों खुदा की रास्तबाजी को पूरा आपने किया है, जब आपने अपनी जिंदगी को तब्दील ही नहीं करना है। पहले आप सूखे शैतान थे, बपतिस्मा लेकर आप गीले शैतान हो गए, फर्क कुछ भी नहीं आया है। इससे सूखा बेहतर था, खुदा का नाम तो बदनाम ना होता। यह खुदा का ममसूह है। पहले गैर कौम में शादी कर ली है, वो बीवी छूटी है, अब आकर एक कस्बी के पास रहने लगा है। कम ऑन, गैर संजीदा रवैया, अपने बुलावे के साथ, खिदमत के साथ, दीनदारी और रास्तबाजी के साथ। और अब जब यहां से निकला है, अब इसे एक और औरत से जिसका नाम दलैला था, उसे इश्क हो गया। उसे आज का कलाम नौजवान बेटों और बेटियों के लिए है। जिसे आपसे इश्क हो रहा है मेरी बेटियों, उसका जरा माजी छान कर देख लो, पहले पहले कहां उसे इश्क हुआ है, पहले पहले वो कहां से होकर आ रहा है। जिसे आपसे इश्क हो गया है और जो कहती है मैं तुम्हारे लिए घर भी छोड़ दूंगी, मैं आपको बताना चाहता हूं वो अपने मां बाप की सगी नहीं है, वो आपकी भी सगी नहीं है।
कभी गैर कौम, कभी कस्बी, और कभी फिर एक और औरत, और उससे जनाब को इश्क हो गया है और ये भूल गया है कि मैं खुदा का ममसू हूँ, मैं खुदा का नज़ीर हूँ, और खुदा ने बचपन ही से, मेरी पैदाइश से पहले मेरी माँ के बतन में कलाम उतर आया था और उसके बाद मैं उतरा था। ये भूल गया कि इसका बुलावा क्या है, ये भूल गया कि खुदा ने इसको किस काम के वास्ते मसा किया है, चुना है। इसे मसा किया था कि तूने इसे चुना था, ये इसलिए नज़ीर और ममसू था कि इसने इस्राएलियों को फिलिस्तियों के हाथ से रिहाई देना थी। और बजाय इसके कि ये रिहाई का काम करता, ये लड़कियों के चक्कर में पड़ गया है। मेरी बेटियों, मेरे बेटों, ये आखिर ज़माना चल रहा है, आखिरी दौर चल रहा है, और इन दिनों में ख़ास खुदा इज़बल की स्पिरिट को रिवील कर रहा है। मैं उस पर स्टडीज शुरू करने को जा रहा हूं। अगले चंद इतवार बड़े पावरफुल इतवार होंगे, जुए टूटेंगे, बंधन टूटेंगे, और आप बदी और नापाकी की तासीरों से आजाद हो जाएंगे। आप कहेंगे कि खुदा ने मुझे आजाद किया, मैं जकड़ा हुआ था, जकड़ी हुई थी, मैं बदकारी और जिनाकारी के शिकंजे में थी, और खुदा ने मुझे आजाद कर दिया है। बहुत से बड़े बड़े दीनदार इज़बल की स्पिरिट में हैं। खौफ है, डिप्रेशन है, मायूसी है, और उसके साथ साथ जिना और बदी और हरामकारी भी उनकी जिंदगियों में है। आप शायद सोच रहे हैं, मैं तो जिना नहीं करता, नहीं करती, वो तो बस कभी कभी वो फेसबुक पे कुछ, वो यूट्यूब पे कुछ सामने आ जाता है। वैसे तो खुदा का शुक्र, मैं तो कभी अपने घर से भी नहीं निकली, घर से भी नहीं निकला। खुदावंद ने ये नहीं कहा कि घर से निकल कर बदी करेगा तो तू बदकार होगा या होगी। खुदावंद ने कहा, जब तूने अपनी आंखों से तो तू जिना, खुदा ने हमारी जिंदगी में पाक बुलावा रखा है, पाक बुलावा रखा है, और हम कहां फिर रहे हैं। खुदा मुझ समेत हम में से हर एक को ये फजल दे कि हम पाक और दीनदार और रास्तबाज जिंदगी बसर कर सकें। आमीन, आमीन। आपको हर रोज अपने आप को चेक करना है, आपको हर रोज अपने आप को चेक करना है, हर रोज अपने आप को चेक करना है, हर रोज अपने आप को चेक करना है। थोड़ी सी सख्त बातें कर लूं। आप में से कई अंदर ही अंदर कह रहे हैं पहला कड़ियां फुलचड़ियां मंडन दे, पहले भी सख्ती है। अगर आप मोबाइल बाथरूम में भी साथ ले जाते हैं और 2, 4, 10, 5 मिनट के बावजूद आपको आधा घंटा, पौना घंटा लगता है, अंदर जाते साथ आपका इंटरनेट ऑन हो जाता है, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप बहुत बड़ी आजमाइश में हैं, आप बहुत बड़ी आजमाइश में हैं। जब आपको फोन आता है तो आप अपनी बीवी, अपने बच्चों के सामने फोन नहीं सुनते हैं, आप फोन लेकर या तो गली में चले जाते हैं या छत पर चले जाते हैं, और साथ में आप ये देखते हैं कि कोई पीछे तो नहीं आ रहा या आ रही। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप बहुत बड़ी आजमाइश में हैं। आप जब इस डिवाइस के साथ प्राइवेट हो जाते हैं, ये डिवाइस आपको गुनाह और बदी की दलदल में धकेल देती है। इसके अंदर बहुत कुछ है जो आपकी सारी लज्जतों को पूरा कर सकता है। वीडियोस भी हैं, पिक्चर्स भी हैं, सब कुछ है, लाइव चैट है, वीडियो चैट है, हर किस्म का माल इसमें आपको मिल जाएगा। चेक योरसेल्फ प्लीज, चेक योरसेल्फ। ट्रांसपेरेंट रखें, मोबाइल आपका खुला हो, कोई कोड, कोई पासवर्ड ना हो, कोई जिगजैग, कोई एम, कोई जेड, कोई एन ना बने हो आपके मोबाइल पे, खुले हों। बीवी देखे, शौहर देखे, बच्चे देखे, माँ बाप देखे, बहन भाई देखे, सब उसको चेक करें, कुछ भी नहीं है भाई। अगर आप फोन किसी का आ गया और आपने उसको दिया है और जैसे कॉल एंड आपने एकदम छीनने की कोशिश की है, इसका मतलब इसमें कुछ पोशीदा है, छुपा हुआ है, कोई बदी, कोई जिना, कोई वीडियोस, कोई पिक्चर्स, कोई मैसेजेस ऐसे हैं जो आप नहीं चाहते कि आपकी माँ, आपका बाप या आपके बच्चे ट्रांसपेरेंट लाइफ गुजारिए। ट्रांसपेरेंट, वाज़ेह हो, खुली हो,
कुछ भी पोशीदा ना। मैं आपको बताऊं, जो कुछ पोशीदा है वो सिर्फ गुनाह है और कुछ भी नहीं है। जिसे आपने छुपा कर रखा हुआ है, जिस फोल्डर पे आपने पासवर्ड लगा कर रखा हुआ है, हाइड करके रखा हुआ है, जिसे सिर्फ आप ही खोल सकते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं उसमें बदी, गुनाह, नाफरमानी और आपकी मौत के सिवा कुछ भी नहीं है। आपको बात समझ आ रही है? और ये इशू, ये अब छोटे से लेकर बड़े बूढ़े तक सबका इशू है, सबका इशू है। ये सिर्फ आप ये नहीं कह सकते कि जवान या बच्चे या बूढ़े, नो 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 नो, हर एक इसकी गिरफ्त में है, हर एक। मैंने एक फेसबुक पर पिक्चर देखी, उसमें ये मोबाइल के अंदर से हाथ निकल रहा है और उसने इंसान को ऐसे पकड़ा हुआ है और पीछे मोबाइल है। इसका मतलब मोबाइल ने आपको कंट्रोल करना शुरू कर दिया है। आप इसे कंट्रोल कीजिए, बेहतर है। अगर ये आपको कंट्रोल करना शुरू कर दे, आप इंतहाई खतरे की हालत में हैं, इंतहाई खतरे की हालत में हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, दिलेरी करके अपने मोबाइल से वो सब कुछ डिलीट कीजिए जो आज खुदा का रूह आपसे डिलीट करने को कह रहा है। प्लीज प्लीज उन सारी चीजों को खुदा के घर में छोड़ जाइए। खुदा जाने, उसका काम जाने। अपने अकाउंट्स को रिफ्रेश कीजिए, रिफ्रेश कीजिए, फोन्स को रिफ्रेश कीजिए। ये आपको बदी की तरफ धकेल ले जाएगा। आपका बुलावा क्या है और आपने अपने आप को कहां फंसाया हुआ है। यह शख्स गैर संजीदा है अपने बुलावे, अपनी खिदमत और नेमत के साथ। गैर कौम की लड़की, कसबी, और अब एक और दलैला। मैं कहता हूं अगर इसके पास व्हाट्सएप होता तो शायद ये 30-40 लड़कियों के साथ दोस्तियां कर चुका होता। मेरी बेटियों, मेरे बेटों, अगर तुम इस बात को फख्र समझ रहे हो, मेरे इतने बॉयफ्रेंड्स हैं, मेरी इतनी गर्लफ्रेंड्स हैं, आप बहुत बड़े धोखे में हैं और मौत बहुत करीब है, मौत बहुत करीब है। अपने आप को चेक कीजिए, निकालिए अपने आप को इस झंझट से। आमीन। आप समझते हैं ये बातें जरूरी हैं। शायद ये वो चीजें हैं जो हम घरों पर अपने बच्चों को नहीं बता सकते, लेकिन एक पासवान की जिम्मेदारी है कि वो कलीसिया को जरूर टीच करे। आप खुद नहीं बता सकते, मेरा नाम लेके घर पे बच्चों के साथ बात कीजिए। आपका कंप्यूटर उस जगह पर पड़ा होना चाहिए जहां से गुजरते हुए आप सबकी नजर पड़े कि कंप्यूटर पे क्या हो रहा है। रात को कुंडी लगा के, रात लेट इंटरनेट पे काम हो रहा है, असाइनमेंट हो रही है, स्कूल का काम कर, नो 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 नो, वो बदी कर रहा है, गुनाह कर रहा है, वो हरामकारी कर रहा है और बहुत जल्द मौत उसे आ लेने को है। असाइनमेंट बाहर ड्राइंग रूम में भी हो सकती है। वॉच कीजिए अपने बच्चों को। आपके बच्चों की जिंदगी में खुदा का बुलावा है। आपके बच्चों को खुदा ने मरने के लिए नहीं, आपके बच्चों को खुदा ने हमेशा की जिंदगी के लिए पैदा किया है। आमीन, आमीन। आपके बेटे ममसू हैं, आपकी बेटियां खादमाएं हैं, आपके बेटे मुबश्शिर हैं, आपकी बेटियां मुबश्शराएं हैं। वो खुदा के चुने हुए हैं। आपके बेटे और बेटियां खुदा की निगाह में हैं और बहुत जल्द खुदा उन्हें अपनी गिरफ्त में लेने को है और अपने जलाल का बायस उन्हें बनाने को है। आमीन, आमीन। अपने दोनों हाथ आसमान की जानिब उठाइए और कहिए, खुदा मैं अपने बेटों को, अपनी बेटियों को तेरे हाथों में सौंपता हूं, उनकी जिंदगियों में तेरी मर्जी पूरी हो। आमीन। सुनिए, ये बात बड़े ध्यान की बात है, आप इसे जरूर समझिए भी और इस पर संजीदगी के साथ अमल भी कीजिए। कलाम में क्या लिखा है? जब ये बेटा पैदा होने को था तो इसकी मां के साथ फरिश्ता कलाम कर रहा है कि ये बेटा जो पैदा होगा ये खुदा का नज़ीर होगा और ये इस्राएलियों को उनके दुश्मनों यानी फिलिस्तियों से क्या करेगा? रिहाई दिलाएगा। यानी उस वक्त फिलिस्ती इस्राएलियों पर भारी थे। इसका मतलब जो इस्राएली हैं और फिलिस्ती हैं वो आपस में दुश्मन थे और इस बेटे को खुदा ने इस जमीन पर उतारा था कि ये दुश्मनों के हाथ से अपनी कौम को रिहाई बख्शेगा। ये बेटा इसलिए पैदा हुआ था कि ये दुश्मन से लड़े और ये दुश्मन को मारे, ये दुश्मन को
یہ اس لیے پیدا ہوا تھا کہ یہ دشمن سے فائٹ کرے اور یہ دشمن کو مارے، لیکن بجائے اس کے کہ یہ ٹارگٹ کرے دشمن کو مارے، یہ رنگ رلیاں منا رہا ہے۔ یہ کبھی غیر قوم کی لڑکیوں کے پاس جاتا ہے، کبھی قصبیوں کے پاس جاتا ہے، اور کبھی پھر اسے ایک اور لڑکی سے عشق ہو جاتا ہے۔ ایک گرل فرینڈ، دوسری گرل فرینڈ، تیسری گرل فرینڈ، اور سنجیدہ کسی کے ساتھ بھی نہیں ہے۔ اب جب یہ ایک اور گرل فرینڈ کے پاس گیا ہے تو دیکھیے اب وہ اس سے اس کی شاہ زوری کا راز پوچھنے لگی ہے کہ مجھے بتا تو صحیح کہ تیری شاہ زوری کا راز کیا ہے، تو کیسے جنگیں لڑتا ہے، تو کیسے اتنے زیادہ لوگوں پر دھاوا بول دیتا ہے۔ اس کو کہا گیا تھا اس کے سر پر استرا نہ پھرے۔ اس کے بال بڑے ہو گئے ہیں، اس کی لٹیں بڑی ہو گئی ہیں، اور یہ خدا کے کلام کی فرما برداری میں ہوئی ہیں۔ خدا نے کہا تھا کہ اس کے سر پر استرا نہ پھرے، اس کی ماں نے اس کے باپ نے استرا نہیں پھرنے دیا، لیکن جب یہ جوان ہوا ہے تو یہ مردہ جانوروں کے پنجروں کو بھی چھو رہا ہے، ان کے ڈھانچوں کو، سکلز کو چھو رہا ہے، اور یہ بدکار عورتوں کے ساتھ بھی ٹائم گزار رہا ہے، یہ خدا کی نافرمانی بھی کر رہا ہے، اور ابھی تک اس کے بال جو ہیں وہ لمبے ہیں، اس کے لٹیں لمبی ہیں۔ اور یہ عورت دلیلہ جو ہے یہ اس سے پوچھتی ہے کہ تیری شاہ زوری کا راز کیا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ جو مسا تجھ پر ہے، جو انوائنٹنگ تجھ پر ہے، اس کا راز کیا ہے۔ بعض اوقات لوگ اس قدرت کو، اس انوائنٹنگ کو جو آپ کی زندگی پر ہوتی ہے، اس سے لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں، اور وہ اس انوائنٹنگ کو اور اس قدرت کو، اس مسا کو آپ سے لے لینا چاہتے ہیں، چھین لینا چاہتے ہیں، یا اس میں حصے دار بننا چاہتے ہیں آپ کے جیتے جی۔ لوگ انسپائر ہوتے ہیں، یہ خادم بڑا زبردست ہے، یہ بڑا زبردست استعمال ہو رہا ہے، اس کی زندگی پر خدا کی برکت ہے، اس کے منہ میں خدا کا کلام، اور وہ آپ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اور وہ آپ کو چوک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے آپ وہ جو بینک ہوتا ہے، پاور بینک، یا پاور بینک، آپ نے وہ پاور بینک چارج کیا کہ جب آپ ڈاؤن ہوں گے تو آپ وہاں سے اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں گے اور آپ اپنی بیٹری کو چارج کر لیں گے، لیکن ساتھ ہی ایک آوارہ آیا، وہ پھیرا ٹورو ہے، اور وہ آیا کہ بینک ہے، میں نے یار 1 منٹ اپنا فون لگاتا ہے، اور آپ کی بیٹری کو چوک کر کے اپنی بیٹری چارج کر کے وہ چلا جاتا ہے۔ ہم میں سے بہت سارے ایسے سائی ہیں جو صرف بیٹری چوک کرتے ہیں، جو آپ کی بیٹری سک کرتے ہیں، وہ آپ کی انوائنٹنگ کو لے لیں گے، وہ آپ سے بھید حاصل کریں گے۔ تو کیسے یہ سب کچھ کرتا ہے؟ تیری دعائیں زندگی کتنی ہے، کتنے گھنٹے دعا کرتا ہے، کتنے روزے رکھتا ہے؟ وہ ان چیزوں سے انسپائر ہوں گے، وہ آپ کی طرح فرما برداری، تابع فرمانی میں خدا کے قدموں میں نہیں بیٹھیں گے، خدا سے حاصل نہیں کریں گے، وہ آپ ہی سے ساری معلومات، انفارمیشن لینا چاہیں گے۔ بیٹری سکر۔ 6 آیت میں دیکھیے، تب دلیلہ نے سمسون نے کہا، مجھے تو بتا دے کہ تیری شاہ زوری کا بھید کیا ہے، اور تجھے اذیت پہنچانے کے لیے کس چیز سے تجھے باندھا جائے۔ اب یہ کسی بھی نکمے سے نکمے بندے کی سمجھ میں یہ بات آنی چاہیے کہ یہ مجھ سے پوچھ کیا رہی ہے، تیری شاہ زوری کا بھید کیا ہے، تجھے کس چیز سے باندھا جائے کہ تیرا زور ختم ہو جائے۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ مجھ سے کیا باتیں پوچھ رہی ہے۔ پہلے بتاتا ہے، کہتا ہے اگر مجھے 7 ہری بیدوں کی رسیوں سے باندھیں گے تو میں اور آدمیوں کی طرح کمزور ہو جاؤں گا، پھر جو چاہے میرے ساتھ کر لینا۔ یہ اپنی کالنگ سے، اپنی انوائنٹنگ سے کھیل رہا ہے۔ لکھا ہے، سمسون نے اس سے کہا، اگر وہ مجھ کو 7 ہری بیدوں سے جو سکھائی نہ گئیں باندھیں تو میں کمزور ہو کر اور آدمیوں کی طرح ہو جاؤں گا۔ تب فلسطینیوں کے سردار 7 ہری بیدیں جو سکھائی نہیں گئی تھیں اس عورت کے پاس لائے، اور اس نے سمسون کو ان سے باندھا۔ اب بھید بھی دے رہا ہے اور پاس بیٹھ کے کہہ رہے باندھ بھی لو مجھے، 1 دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ۔ پہلی بار بھی اس نے اپنے آپ کو جھٹکا، وہ رسیاں ٹوٹ گئیں۔ 10ویں ہے، تب دلالہ نے سمسون نے کہا، دیکھ تو نے مجھے دھوکہ دیا اور مجھ سے جھوٹ بولا،
اب تو ذرا مجھ کو بتا دے کہ تو کس چیز سے باندھا جائے۔ اس نے اس سے کہا اگر وہ مجھے نئی نئی رسیوں سے جو کبھی کام میں نہ آئی ہوں باندھیں تو میں کمزور ہو کر اور آدمیوں کی طرح ہو جاؤں گا۔ تب دلیلہ نے نئی رسیاں لے کر اس کو ان سے باندھا اور اس سے کہا اے سمسون، فلسطی تجھ پر چڑھ آئے۔ اور گھات والے اندر کی کوٹری میں ٹھہرے ہی ہوئے تھے، تب اس نے اپنے بازوؤں پر سے دھاگے کی طرح ان کو توڑ ڈالا۔ باندھا رسیوں سے گیا ہے، لیکن جب توڑا ہے تو کیسے ٹوٹ رہی ہیں؟ جیسے دھاگے۔ یہ قوت تھی، یہ قدرت تھی اس کے اندر۔ دلیلہ سمسون سے کہنے لگی اب تک تو نے مجھے دھوکہ ہی دیا اور مجھ سے جھوٹ بولا، اب تو بتا دے کہ تو کس چیز سے بندھ سکتا ہے۔ اس نے اس سے کہا اگر تو میرے سر کی 7 لٹیں تانے کے ساتھ بن دے۔ اب دیکھیے آہستہ آہستہ دشمن کہاں پر آن پہنچا ہے؟ اس کے سر تک۔ پہلے بیدوں کی رسیوں سے، پھر دوسری رسیوں سے، اب تیسری بار سر پر، جب آپ غیر جنس کے ساتھ موبائل فون پہ ہیلو، ہائے، گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، لو کے ایموٹیکونز بھیجنا شروع کر دیتے ہیں، وہ آہستہ آہستہ اس گناہ تک آپ کو لے جاتا ہے جہاں پر شریر آپ کو لانا چاہتا ہے۔ ایک بار رسیوں سے باندھا، 2 بار باندھا، اب تیسری بار اس کے سر کے بالوں تک پہنچ گئی ہے۔ آپ کہتے ہیں شروع نہیں، یہ تو میرا فرینڈ ہے، یہ تو میری فرینڈ ہے، ہم کلاس میٹس ہیں، او کم آن ممی اتنا تو چلتا ہے، ڈیڈی اتنا تو چلتا ہے۔ یہ اتنا چل کر ایک دن آپ کو گھر سے چلا کے باہر لے جائے گا اور آپ ایف8 کچہری میں پائے جائیں گے اور آپ پھر نکاح بھی کریں گے۔ تھوڑا تھوڑا، 1 بار رسیاں، 2 بار، اور اب وہ اس کے سر تک پہنچ گئی ہے، یعنی اس کے انائنٹنگ کو چھو لیا ہے۔ اگر تو میرے سر کی 7 لٹیں تانے کے ساتھ بن دے۔ تب اس نے کھونٹے سے اسے کس کر باندھ دیا۔ اچھا اتنا بے وقوف ہے، ہر بار یہ اپنے آپ کو باندھے جانے کے لیے پیش کر دیتا ہے۔ ہم بھی بعض اوقات ہر روز اپنے آپ کو گناہ کے حوالے کر دیتے ہیں، دشمن کے حوالے کر دیتے ہیں، اور کلام میں کیا لکھا ہے؟ گناہ کی مزدوری موت ہے، اور ہم ہر روز اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں، آپ کا دشمن، سب سے بڑا دشمن گناہ ہے، اور پھر گناہ کے وسیلہ سے موت ہے۔ تب اس نے کھونٹے سے اسے کس کر باندھ دیا اور اس سے کہا اے سمسون، فلسطی تجھ پر چڑھ آئے، یعنی تیرے دشمن تجھ پر چڑھ آئے۔ تب وہ نیند سے جاگ اٹھا اور بلی کے کھونٹے کو تانے کے ساتھ اکھاڑ ڈالا۔ پھر وہ اس سے کہنے لگی تو کیوں کر کہہ سکتا ہے کہ میں تجھے چاہتا ہوں جبکہ تیرا دل مجھ سے نہیں لگا۔ اب وہ اس کو ایموشنل کر رہی ہے۔ شروع ہیلو ہائے سے ہوا ہے، اسمائل کے ایموٹیکون سے ہوا ہے، گڈ مارننگ سے ہوا ہے، پھولوں سے ہوا ہے، شروع ایسے ہی ہوا ہے، لیکن اب ایٹ دی اینڈ ایموشنل بلیک میل۔ اگر تم مجھے نہیں ملی تو میں مر جاؤں گا۔ اب وہ اس کو ایموشنل بلیک میل کر رہی ہے، کہتی ہے تو 3 بار مجھ سے جھوٹ بول چکا ہے، تو کیسے کہتا ہے کہ میں تجھ سے پیار کرتا ہوں؟ ایموشنل بلیک میل۔ میرے بھائیو، اگر آپ کو اس طرح کا ایموشنل بلیک میل کے میسیجز آئیں، کالز آئیں، اس نمبر کو بلاک کریں۔ اپنی ماں اپنے باپ کو انوالو کریں، اس کی ماں اس کے باپ کو انوالو کریں، اور جان چھڑائیں اپنی، اس سے پیشتر کہ وہ گناہ، وہ بدی آپ کو مار ڈالے۔ پھر وہ اس سے کہنے لگی تو کیوں کر کہہ سکتا ہے کہ میں تجھے چاہتا ہوں جبکہ تیرا دل مجھ سے لگا نہیں؟ تو نے 3 بار مجھے دھوکہ ہی دیا اور نہ بتایا کہ تیری شاہ زوری کا بھید کیا ہے۔ اب اسے پتا چل رہا، 3 بار اور اس کو مروانا چاہتی تھی، لیکن خدا نے اسے 3 بار چھڑایا اور بچایا ہے۔ لیکن اب 4تھی بار اپنی محبوبہ کے عشق میں گرفتار ہو کر
اب یہ اپنا دل اس کے سامنے کھول رہا ہے. جب وہ اسے روز اپنی باتوں سے تنگ اور مجبور کرنے لگی، یہاں تک کہ اس کا دم ناک میں آ گیا، تو اس نے اپنا دل کھول کر اسے. میں روح کی رہنمائی میں آپ کی ہیلپ کرنا چاہوں گا. شاید آپ میں سے بھی کوئی اسی ٹائم فریم میں سے، اسی حالت میں سے گزر رہا ہے، گزر رہی ہے. ایموشنل بلیک میل کر رہا ہے، ہو رہا ہے، کر رہی ہے، ہو رہی ہے. آپ کو اس سے جان چھڑانا ہے تاکہ آپ زندہ بچ جائیں. تو اس نے اپنا دل کھول کر اسے بتا دیا کہ میرے سر پر اس طرح نہیں پھرا ہے، اس لیے کہ میں اپنی ماں کے پیٹ ہی سے خدا کا نذیر ہوں. اس نے اپنا وہ بھید بتا دیا ہے جو صرف اسے اور اس کے ماں باپ کو پتا تھا. میرے سر پر اس طرح نہیں پھرا ہے، اس لیے میں اپنی ماں کے پیٹ ہی سے خدا کا نذیر ہوں. سو اگر میرا سر مونڈا جائے تو میرا زور مجھ میں سے جاتا رہے گا، اور میں کمزور ہو کر اور آدمیوں کی طرح ہو جاؤں گا. جب دلیلہ نے دیکھا کہ اس نے دل کھول کر سب کچھ بتا دیا، تو اس نے فلسطینیوں کے سرداروں کو کہلا بھیجا کہ اس بار اور آؤ. اس نے دل کھول کر مجھے سب کچھ بتا دیا. تب فلسطینیوں کے سردار اس کے پاس آئے. تب اس نے اسے اپنے زانوؤں پر سلا لیا اور ایک آدمی کو بلوا کر 7 لٹیں جو اس کے سر پر تھیں منڈوا ڈالی اور اسے اذیت دینے لگی، اور اس کا زور اس سے. آپ کلام سن رہے ہیں، 1 بار، 2 بار، 3 بار، اب 4تھی بار وہ مسا، وہ انائنٹنگ، وہ قدرت، وہ زور، وہ شاہزوری، وہ اس سے چھن گئی. پھر اس نے کہا، اے سمسون، فلسطی تجھ پر چڑھ آئے. اور وہ نیند سے جاگا اور کہنے لگا کہ میں اور دفعہ کی طرح، یعنی پچھلی 3 بار کی طرح باہر جا کر اپنے آپ کو جھٹکوں گا. لیکن اسے خبر نہ تھی کہ خداوند اس سے، او مائی گڈنس، خداوند اس سے الگ ہو گیا ہے. بہت بار ہم صرف روایتی کام کر رہے ہوتے ہیں اور خدا کی قدرت، بلاوا، انائنٹنگ ہم سے ہٹ جاتی ہے اور ہمیں اس چیز کا پتہ نہیں ہوتا. پاسٹر سفیر نے ایک بڑی بہترین مثال دی. اس نے کہا بعض اوقات ہم ٹرین پر بیٹھے ہوتے ہیں اور ٹرین چل رہی ہوتی ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ نیچے سے اس کا جو ٹریک ہے وہ بدل جاتا ہے. ہاں ہماری ڈائریکشن شاید کہیں اور ہوتی ہے اور ہم کسی اور ڈائریکشن میں چلنا شروع ہو جاتے ہیں. کام آن، اس کا ٹریک چینج ہو گیا ہے، بدل گیا ہے اور یہ باہر نکلا ہے. اس نے اپنے آپ کو جھٹکا ہے، لیکن لکھا اسے خبر نہ تھی کہ خداوند اس سے الگ ہو گیا ہے. تب فلسطینیوں نے اسے پکڑ کر اس کی آنکھیں نکال ڈالی اور اسے غزہ میں لے آئے اور پیتل کی بیڑیوں سے اسے جکڑا. لکڑی اور لوہے کی بیڑیوں سے نہیں، پیتل کی بیڑیوں سے. پیتل زیادہ مضبوط دھات ہے. اس کو پکڑا، آنکھیں نکالی، پیتل کی بیڑیوں سے اسے جکڑا اور وہ قید خانہ میں چکی پیسا کرتا تھا. خدا نے اس لیے پیدا کیا تھا کہ یہ فلسطینیوں کو یعنی دشمنوں کو مارے، لیکن یہ اپنی خدمت اپنے بلاوے کے ساتھ غیر سنجیدہ رہا اور اب بجائے اس کے کہ یہ دشمنوں کو مار لیتا، اب دشمنوں نے اسے پکڑا ہے اور وہ اس کی ٹھکائی کر رہے ہیں. اسے کہا گیا تھا کہ تو نے دشمنوں کو مارنا ہے، اور مارنے کے لیے خدا کی قدرت، اس کا مسا، اس کے
साथ साथ था। लेकिन एंड ये हुआ है कि ये शख्स अपने दुश्मनों के हाथों में है, कैद हो गया है, आंखें निकल गई हैं, कोई हालत इसकी नहीं रही है। गैर संजीदा शख्स अपनी खिदमत से हट गया है, स्टेप डाउन हो गया है। इसे आगे बढ़ना चाहिए था और तरक्की करनी चाहिए थी, लेकिन अपनी खिदमत, अपने बुलावे से गैर संजीदा। ये अब कैद खाना में है, चक्की पीस रहा है, आंखें अंदर नहीं हैं। ये हालत कर दी है इब्लीस ने, ये हालत कर दी है दुश्मन ने। मैं आपको बताऊं, इससे पेशतर कि आपका गुनाह आपको नंगा करे, आप अपने गुनाह को एक्सपोज कर दिए। इससे पेशतर कि आपका गुनाह आपको एक्सपोज करे, आप अपने गुनाह को एक्सपोज कीजिए प्लीज, वरना आपका गुनाह आपको नंगा भी कर देगा और आपको रुस्वा भी कर देगा। आपको अगर आपको कोई ऐसी आजमाइश आ रही है, आपको कोई ऐसा चैलेंज आ रहा है, आप अपने माँ बाप से बात कीजिए, आप अपने भाई बहन से बात कीजिए, आप मदद लीजिए किसी से, आप अपने पासबान से बात कीजिए और उससे मदद तलब कीजिए। लेकिन अगर आप इस गुनाह में अकेले जंग करते रहे तो बहुत जल्द ये गुनाह पर गालिब आ जाएगा और आप इन हालात के सामने घुटने टेक देंगे और आप अपने मकाम से हट जाएंगे। ये शख्स एक लंबा अरसा चक्की पीस रहा है, ये चक्की पीस रहा है, ये दाने डालता है, चक्की पीसता है, ये दाने डालता है, ये चक्की पीसता है। जिनको इसने मारना था अब उनके लिए ये आटा बना बना कर दे रहा है, ये उनके लिए खुराक तैयार कर रहा है, उन्हीं का पेट भर रहा है। मैंने दाऊद के ताल्लुक से आपको बताया कि जब दाऊद ने अपने आप को खुदावंद अपने खुदा में मजबूत किया तो खुदा ने दाऊद के दुश्मनों को भी उसका दोस्त बना दिया। और यहां जब इसने अपने आप को खुदावंद में कमजोर कर लिया, इस पर से वो अनॉइंटिंग, वो कुदरत, वो मसा, वो रूल का हाथ, उसकी शफकत और साया जब इस पर से हट गया, ये अपने आप को कमजोर कर चुका था। और जब ये खुदावंद में कमजोर हो गया तो फिर खुदावंद ने इसके दुश्मनों को इस पर चढ़ा दिया। आप खुदावंद में मजबूत हैं या आप गुनाह में मजबूत हैं? आपकी हालत क्या है? आपकी शख्सी हालत क्या है? आप शायद 30, 40, 50 साल के हो गए हैं और अब भी आपकी दोस्तियां, आपके याराने आपसे छूट नहीं रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत जल्द आप दुश्मन की चक्की पीसेंगे। अपने आप को खुदावंद के कदमों में लाइए, मुआफी मांगिए और फिर से बहाल हो जाइए। हम में से कोई भी रास्तबाज नहीं है, हम सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं। लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि हम मुसलसल गुनाह करते चले जाएं। इस बदन में एक ही चीज रहेगी, या तो गुनाह और या फिर आपका खुदा। आपने जिस चीज को रखना है उसके साथ दोस्ती कर लीजिए, उसकी आपके अंदर अफजाइश होती चली जाएगी। मैं आपको इनकरेज करना चाहूंगा, बेशक इंसान होते हुए हमसे गुनाह होते हैं, इब्लीस और शरीर की फितरत हम पर हावी हो जाती है, हम इंसान हैं, हम जिस्म में हैं, लेकिन इसके बावजूद खुदा हमसे प्यार करता है। खुदा हमारे गुनाह से प्यार नहीं करता, खुदा हम गुनहगारों से प्यार करता है। गुनाह से उसे नफरत है लेकिन गुनहगारों से उसे मोहब्बत है। अपने साथ वाले से कहिए, आप जिस भी हालत में हैं खुदा आपसे प्यार करता है। ये चक्की पीस रहा है, इसकी आंखें निकाल दी गई हैं, इसको पीतल की बेड़ियों में जकड़ा गया है, इसे कैद खाना में डाल दिया गया है, लेकिन खुदा इससे प्यार करता है। खुदा इससे प्यार करता है। देखिए जरा अगली आयत क्या है। तो भी पीतल की बेड़ियों में है, तो भी आंखें निकाल दी गई हैं, तो भी कैद खाना में है, तो भी चक्की पीस रहा है,
तो भी, इसके सर से बाल कट चुके हैं तो भी, उसके सर के बाल मुंडाए जाने के बाद फिर बढ़ने लगे। हालेलुया। उस पर से अनॉइंटिंग काट कर फेंक दी गई थी, खुदा की हुजूरी उससे छीन गई थी, लेकिन कलाम में लिखा है इस सब कुछ के बावजूद तो भी उसके सर के बाल फिर से बढ़ने लगे। मैं इसे खुदा की फेवर समझता हूं, मैं इसे खुदा की मेहरबानी समझता हूं कि सब कुछ के बावजूद खुदा ने उसके सर के बालों को फिर से बढ़ाना शुरू कर दिया है। मैं आपको बताऊं, खुदा आपको वक्त देता है कि आप अपने गुनाह से बाज आ जाएं। खुदा आपको वक्त देता है कि आप अपने गुनाह से बाज आ जाएं। इसके सर के जो बाल थे, कुदरत उन पर खुदा की ठहरी हुई थी, और वो बाल जैसे कट गए हैं, खुदा उससे अलग हो गया। लेकिन अब चक्की पीसने के एन बीच में लेकिन उसके बाल फिर से बढ़ने लगे। अगर आप ये सोच रहे हैं खुदा आपको माजी के गुनाहों की सजा दे रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं खुदा आपसे प्यार करता है। खुदा आपसे प्यार करता है। आप सोच रहे हैं आपके घर से बरकत उठ गई है, आपके बच्चे नाफरमान हो गए हैं, आपके घर में सुकून नहीं है, लड़ाई झगड़े हैं, नाफरमानी है, बदी है, जिना है। मैं आपको बताऊं इसके बावजूद खुदा आपसे प्यार करता है, और खुदा ने इस कलाम के वसीला से आज आपके अंदर फिर से उम्मीद को रख दिया है। आमीन। लिखा है इस सब कुछ के बावजूद उसके सर के बाल मुंडाए जाने के बाद फिर बढ़ने लगे, फिर बढ़ने लगे। हम समटाइम्स खुदा की फेवर को, खुदा की मेहरबानियों को जो हम पर मुसलसल जारी रहती हैं, हम उन चीजों को अपनी जिंदगी में वैल्यू नहीं करते हैं। ये शख्स अब सिर्फ चक्की पीसने पे लगा हुआ है। इसके दोनों, एक हाथ से दाने डालता है, दूसरे हाथ से चक्की चला रहा है, एक से दाने डाल रहा है, दूसरे से चक्की चला रहा है, और इसकी आंखें पहले ही जा चुकी हैं, और इसने सोचा भी नहीं है कि मैं जरा अपने सर में तो हाथ फेर लूं कि मेरे सर की क्या हालत है। इसके दोनों हाथों को इब्लीस ने बिजी कर दिया हुआ है, और शमसून ने दोनों दरमियानी सतूनों को जिन पर घर कायम था पकड़कर एक पर दाने हाथ से और दूसरे पर बाएं हाथ से जोर लगाया, और शमसून कहने लगा कि फलिस्तियों के साथ मुझे भी मरना ही है। खुदा ने ये नहीं कहा था, खुदा ने कहा था कि तूने फलिस्तियों के हाथ से बनी इस्राएल को रिहाई दिलानी है, और ये क्या कह रहा है, अब मुझे फिलिस्तियों के साथ ही मरना है। कम ऑन, हम भी समटाइम्स यही कहते रहते हैं, हमें इसी गुनाह में मरना है, हमें नाफरमानी में मरना है, हमें अपने बाप दादा की मिशन में मरना है। हम भी बाज़ औक़ात इसी तरह से गुनाह में रहना चाहते हैं और गुनाह में मरना चाहते हैं। हालांकि होना ये चाहिए कि हम उन लोगों को भी जो वहाँ बुतों की प्रस्तिश करते हैं, हम उनको भी बाहर निकालें, लेकर आएं, और उन्हें भी खुदा बाप और बेटे और रूहुल कुद्स से मुतारफ करवाएं। उल्टा ये शमसून की तरह हम भी उन्हीं में मर रहे हैं। कहते हैं मुझे भी उनके साथ मरना ही है। अब जब आप अपने मुंह से मौत मांग रहे हैं, फिर खुदा क्या कर सकता है? आपका चॉइस आपके पास है। गुनाह को आपने छोड़ना है, गुनाह से आपने रिहाई लेनी है, आपने उसे तर्क करना है, आपने उससे अपनी जान छुड़ानी है। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं, आप ये चाहते हैं कि ऐसे ही रहूं, ऐसे ही मरूं, तो फिर चॉइस आपकी है। खुदा ने अपने बेटे यीशु को भेज दिया है ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए क्या हो, हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की। चॉइस आपकी है। आप हलाक होना चाहते हैं या आप यीशु पर ईमान लाकर आप हमेशा की जिंदगी के वारिस बनना चाहते हैं? फैसला आपका है, फैसला आपका है। ये कह रहा है मेरा फैसला ये है कि मुझे फिलिस्तियों के साथ मरना है। बहुत
بہت سارے انسان قومیں وہ یہی کہہ رہی ہیں ہمیں اپنے ہی اس میں مرنا ہے، ہمیں اپنی ہی مشن میں مرنا ہے، ہمیں اپنی ڈینومینیشن میں مرنا ہے۔ خدا آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ کہتے ہیں مجھے ان کے ساتھ مرنا ہی ہے۔ سو وہ اپنے سارے زور سے جھکا اور وہ گھر ان سرداروں اور سب لوگوں پر جو اس میں تھے گر پڑا۔ پس وہ مردے جن کو اس نے اپنے مرتے دم مارا ان سے بھی زیادہ تھے جن کو اس نے جیتے جی قتل کیا۔ اس سارے سینیریو میں، اس پکچر میں خدا کی مرضی یہ نہیں تھی کہ یہ فلسطینیوں کے ساتھ مرے۔ خدا کی مرضی یہ تھی کہ یہ فلسطینیوں کو مارے۔ آپ کے لیے بھی خدا کی مرضی یہ ہے کہ آپ گناہ کو شکست دیں، نہ کہ گناہ کے وسیلہ سے شکست کھائیں۔ آپ کے لیے خدا کی یہ مرضی ہے، آپ گناہ کو شکست دیں، نافرمانی کو شکست دیں، کاہلی اور سستی کو شکست دیں۔ آپ کے لیے خدا کی یہ مرضی ہے، لیکن افسوس ہوگا اگر آپ اپنے گناہ میں مر جائیں۔ کلام میں لکھا ہے، ہم نے پڑھا ہے کہ اس سب کچھ میں جو اس کے سر کے بال ہیں وہ پھر سے بڑھنے لگے ہیں۔ اب اس شخص کے پاس اتنی فرصت نہیں ہے، اسے اتنی سمجھ نہیں ہے کہ میں ذرا اپنے سر کو تو چیک کروں، میرے جو لٹیں کٹی تھی ان کی کیا صورتحال ہے۔ جب یہ چکی پیس رہا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے دونوں ہاتھ بزی ہیں۔ جب اسے بلوایا گیا ہے تب بھی کوئی اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے لے کر جا رہا ہے، اور آگے لکھا ہے جس نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اس سے اس نے کہا کہ مجھے ذرا ان دونوں پلرز کے بیچ میں کھڑا کر دے جس پر یہ گھر کھڑا ہے۔ اور جیسے ہی اس لڑکے نے ہاتھ چھوڑا، اس نے دونوں ہاتھ اپنے پلرز پر لگا لیے ہیں۔ اس نے چھوا نہیں ہے اپنے سر کو، اس نے دیکھا نہیں ہے، اس نے دھیان نہیں کیا کہ کیا خدا مجھ پر پھر سے مہربان ہوا ہے یا نہیں، خدا نے اپنی مرضی کو مجھ پر پھر سے ظاہر کیا کہ نہیں، کیا خدا نے میرے گناہ کو معاف کر دیا ہے یا نہیں۔ بلکہ یہ اسی مایوسی میں ہے کہ میرے بال کٹ گئے ہیں، اب کچھ نہیں ہو سکتا، حالانکہ اس کے سر کے بال پھر سے بڑھنے لگے تھے۔ میں آپ کو بتاؤں، خدا آپ کو بھی موقع دیتا ہے، شاید بار بار دیتا ہے آپ کو بھی، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس موقع کے ساتھ غیر سنجیدہ رویہ اختیار کریں۔ خداوند آج کے صبح آپ سے یہ کہہ رہا ہے، وہ کام جس میں ابلیس نے آپ کو انگیج کر رکھا ہے، ان کاموں میں سے ہاتھ نکالیں اور اپنے سر کو چھوئیں، کیونکہ آپ کے سر کے بال پھر سے بڑھنے لگے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو گناہ سے، بدی سے، نافرمانی سے نکالیے، آپ اپنے آپ کو خداوند یسوع مسیح کے قدموں میں لائیے، آپ پر آسمانوں سے فیور پھر سے جاری ہونے لگی ہے۔ اپنے ساتھ والے سے کہیے، امید مت ہاریں، خدا آپ سے پیار کرتا ہے۔ خدا اس سے بھی پیار کرتا تھا، اس کے بال بھی پھر سے بڑھنے لگے، لیکن اس نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے فلسطینیوں کے ساتھ مرنا ہی ہے۔ فیصلہ آپ کا ہے، آپ کو گناہ کے ساتھ مرنا ہے یا آپ کو مسیح کے ساتھ جینا ہے۔ ہیلیلویا! آپ کو گناہ کے ساتھ مرنا ہے یا آپ کو مسیح کے ساتھ جینا ہے، فیصلہ آپ کا ہے۔ آئیے اپنے آپ کو خدا کے قدموں میں لائیں، اپنی آنکھیں بند کریں، اپنے سروں کو جھکائیں۔ خداوند آپ کا خدا فرماتا ہے، میں تجھ پر پھر سے مہربان ہوں گا۔ خدا کے بیٹے یسوع نے کہا کہ دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ آپ کے ساتھ ہے۔ اگر آپ کے جسم میں، آپ کی زندگی میں کہیں کوئی نافرمانی آ گئی ہے، آئیے اپنے آپ کو خدا کے قدموں میں لائیے۔ کوئی گناہ ہے، کوئی بدی ہے جسے صرف آپ جانتے، آئیے خدا سے کہیے، خدا
میں اس گناہ کو، اس بدی کو، اس نافرمانی کو لے کر تیرے قدموں میں آتا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ میں تیرے قدموں میں آتی ہوں، مجھے معاف کر دے۔ اور خدا آپ سے پیار کرتا ہے، خدا آپ سے آپ کے گناہ کو لے کر آپ کو گناہ سے، بدی سے آزاد کرنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ آپ کو ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنانا چاہتا ہے۔ وہ آپ سے پیار کرتا ہے۔ نا امید نہ ہو، مایوس نہ ہو، آپ کا ناممکن ممکن ہو جائے گا۔ اگر آپ اپنے سر کو چیک کر لیں، آپ کے بال پھر سے بڑھنے لگے ہیں۔ ہیلیلویا! خدا نے آپ پر پھر سے مہربانی کر دی ہے، خدا نے آپ کو پھر سے چن لیا ہے، اس نے آپ کو پھر سے اپنے پاس بلایا ہے، آپ پر اس نے اپنا دانا ہاتھ بڑھا دیا ہے، اور آپ پر وہ پھر سے مہربان ہوا ہے۔ اپنے آپ کو خدا کے قدموں میں لائیے، مایوسی اور ناامیدی کے جوؤں کو توڑیے اور اس کامل امید کو حاصل کیجئے جو آج اس کلام کے وسیلہ سے خدا آپ کو دینا چاہتا ہے۔ گھٹنوں کے بل ہو جائیں۔ جہاں جہاں آپ غیر سنجیدہ رہے ہیں، جہاں جہاں آپ نے اس کے بلاوے کو، اس کی کالنگ کو ویلیو نہیں کیا ہے، آئیے خدا سے کہتے ہیں، خدا مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ یس، خدا آپ سے پیار کرتا ہے، وہ آپ کو معاف کر دے گا، وہ آپ کو معاف کر دے گا۔ وہ آپ سے پیار کرتا ہے، اس لیے وہ آپ کو معاف کر دے گا۔ وہ آپ سے پیار کرتا ہے، اس لیے وہ آپ کی دعا سنے گا۔ وہ آپ سے پیار کرتا ہے، اس لیے آپ پر اس کی فیور جاری و ساری ہو جائے گی۔ آپ کے گناہ، آپ کی بدی، آپ کی نافرمانیاں، سب کچھ کو خدا آج کے صبح دھونا چاہتا ہے اپنے کلام کی قدرت سے۔ اس خدا کہہ رہے ہیں، تیرے اولاد نہیں ہے، تو بانجھ ہے، لیکن تیرے بیٹا ہوگا۔ اور میری بہن وہ کہہ رہے وہ میرا ممسو ہوگا، وہ میرا نذیر ہوگا۔ خداوند تیرا خدا تجھ کو ممسو دینا چاہتا ہے۔ میری بیٹی، خدا تجھے ممسو دینا چاہتا ہے۔ وہ خدا کا نذیر ہوگا، وہ خدا کا خادم ہوگا، وہ بچپن ہی سے وہ خدا کی آواز کو سنے گا، وہ خدا کی مرضی کو پورا کرے گا، اس پر خدا کی برکت، اس کی انائنٹنگ ہوگی، اور وہ خدا کے ارادوں کو پورا کرے گا۔ خداوند فرماتا ہے، اے میری بیٹی، اے میرے بیٹے، نا امید نہ ہو، نا امید نہ ہو، میں تجھ سے پیار کرتا ہوں۔ میں نے سمسون کی دعا کو بھی سنا، اور میں تیری دعا کو بھی سنتا ہوں۔ میں نے سمسون پر بھی نگاہ کی، اس کے بال بھی بڑھنے لگے، میں نے اس کو بھی پھر سے زور بخش دیا۔ میں تیری دعا کو بھی سنتا ہوں۔ میری بیٹی، نا امید نہ ہو، میرے بیٹے، نا امید نہ ہو، مجھ سے دعا کر، اور میں تیری دعا کو سنتا ہوں، اور میں وقت پر تجھے جواب دوں گا۔ میں تجھے مایوس نہیں کروں گا، میں تجھے نا امید نہیں ہونے دوں گا، کیونکہ میں خداوند تجھ سے پیار کرتا ہوں، اور میں تیری دعا کو سنوں گا، اور میں تجھے جواب دوں گا۔ خدا آپ سے ہم کلام ہے۔ خدا کہہ رہا ہے، میں تجھے بحال کرنا چاہتا ہوں، میرے پاس لوٹا، کیونکہ میں نے تیرا فدیہ دیا ہے، تو میری ہے، تو میرا ہے۔ خدا آپ سے پیار کرتا ہے، نا امید مت ہو، نا امید مت ہو، وہ آپ سے پیار کرتا ہے، مایوس نہ ہو، وہ آپ سے پیار کرتا ہے۔ اس نے سمسون کو بھی بحال کیا، وہ آپ کو بھی آج کے صبح بحال کرتا ہے۔ اس کے باوجود ہماری زندگیوں میں گناہ ہے، اس کے باوجود کہ ہم نافرمان ہیں، اس کے باوجود کہ ہم کاہل اور سست ہیں، اس کے باوجود وہ ہم سے پیار کرتا ہے، اور ہمیں وہ چاہتا ہے ہماری توبہ تک نوبت پہنچے۔ اور آج کے صبح آپ کے پاس یہ وقت ہے کہ آپ سچی توبہ کریں اور خدا کے حضور بحال ہو جائیں، اپنے مقام کو، اپنے منصب کو پہچانیں، اور خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو پھر سے بحال کریں۔ اے باپ، میں تیرے بچوں کے لیے جنہوں نے آج تیرا کلام سن کر اپنے گھٹنوں پر ہو کر تیرے قدموں میں سر رکھ کے تجھ سے معافی مانگی ہے، توبہ کی ہے، تو اے باپ، میں یسوع مسیح کے نام سے منت کرتا ہوں، اپنے بچوں کو معاف کر دے۔ ان کے گناہ ان کے ذمہ نہ لگا خدا، بلکہ انہیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے، مجھے معاف کر دے خدا، اور پھر سے ہمارے بال بڑھنے لگیں، پھر سے ہماری دعائیں سنی جانے لگیں، پھر سے خدا تیری مہربانی اور تیری شفقت کثرت سے، قدرت سے ہماری زندگیوں پر انڈیلی جانے لگے۔ اور خدا، آج کے صبح ہم بھی داؤد کی طرح یہ دعا کرتے ہیں، اپنے روح کو
مجھ سے جدا نہ کر، مجھے اپنی حضوری سے خارج نہ کر خدا، بلکہ معاف کر کے یسوع کے لہو سے دھو کر پاک کر کے پھر سے اپنی خدمت کے لیے اس بلاوے میں جس میں تو نے بلایا ہے کھڑا بھی کر، قائم بھی کر، اور خدا اس میری حدود کو، ہماری حدود کو بھی بڑھا دے۔ ایک دوسرے پر تیری برکت چاہتے ہیں، اس کلام کو ہماری زندگیوں میں کثرت سے گھر کرنے دے، جڑ پکڑ جائے، اور یہ کلام 30 نہیں 60 نہیں بلکہ 100 گنا ہماری زندگیوں میں پھل لائے، یسوع المسیح کے نام سے آمین۔